کیا کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں اس ماہ مبارک کے بارے میں؟ ماہ رمضان المبارک جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کی بڑی خاص تیاری کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو گویا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ جملہ مبارک ہوا کرتا تھا۔ جہاں تک استقبال رمضان اور اہمیت رمضان ہے تو میں عرض کروں کہ آج کے دور میں رمضان کی اہمیت الفاظ کی حد تک رہ گئی ہے، اعمال میں نظر نہیں آتی، اور یہ عوام کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزے کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہاہنا، تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے، دل کی طرف اشارہ کیا۔ اور سارے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ دل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے، جس کا منظوم ترجمہ یہ ہے کہ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جب ہم رمضان کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم باطنی طور پر رمضان کی تیاری کریں۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ رمضان میں اتنی روحانیت ہے، اتنی نورانیت ہے، اتنی برکات ہیں، اتنے ثمرات ہیں، کیا ہم نے کما حقہ رمضان کی برکات اور ثمرات کو گزشتہ سالوں میں پایا؟ بالکل نہیں پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم تیاری رمضان کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل کو ٹھیک کریں۔ دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب رمضان آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قراءت قرآن کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے، مصاحف کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تلاوت قرآن کریں تاکہ دل کا زنگ دور ہو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے قلب پر کس طرح نزول سکینہ ہوتا ہے۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے، یعنی جس چیز نے آج ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے، وہ ہے بغض، حسد اور کینہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ اتنا پرنور مہینہ ہے لیکن ہمیں وہ روحانیت نہیں مل پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل میں کینہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کا فساد ہے۔ جب تک ہم فساد قلب کو دور نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے دلوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک ہمارے اعمال ظاہری بھی درست نہیں ہوں گے۔ تلاوت قرآن بھی ہے، تراویح بھی ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے ضیاع وقت ہے۔ ایک خوبصورت جملہ کہا گیا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم میں سے بہتوں کا گولڈن ٹائم ان فرنٹ آف موبائل خط چلتا ہے۔ یعنی پورا مہینہ ہم اپنی سحری کو بھی برباد کر رہے ہیں موبائل کے پاس بیٹھ کر، افطار کو بھی برباد کر رہے ہیں موبائل کی نظر کر کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں میڈیا کا مثبت کے ساتھ منفی کردار ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، تو آپ نے دائرہ قرآن و حدیث میں رہنا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے وہ دائرہ قرآن و حدیث سے باہر نکل جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیکھنے کے بجائے، بہتری آنے کے بجائے فساد آ رہا ہوتا ہے۔ تو شروع اپنی ذات سے کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا، ہو سکتا ہے آئندہ سال نہ ملے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال حیات تھے، اس سال حیات نہیں ہے۔ تو اپنے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر تلاوت قرآن سے دن کا آغاز کریں، اپنی نیند کو تھوڑا کم کریں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ روزہ رکھ کر سو جائیں گے اور پھر 4 بجے جا کر اٹھیں گے اور پورا دن جو ہے وہ سوتے ہوئے بسر کر دیا۔ پھر راتوں کو کھیلنا، یہ بھی ہمارے یہاں رمضان میں بڑا عام ہو گیا ہے۔ تو یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں،